بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی میں اگر بہت پریشانیاں ہیں تو لبوں پر استغفار رکھا کریں۔ استغفار ہر غم مٹا دیتا ہے، ہر پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ اور تہجد پڑھا کریں۔ کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا ٹاپک شیئر کروں گی جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں کو سوشل میڈیا کیسے ہینڈل کرنا سکھائیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے اور ضرورت بھی، وہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا کو کیسے ہینڈل کریں۔ آج کے دور میں اسکرین ایڈکشن بہت پاورفل چیز بن گئی ہے۔ ہم عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں اس سے بچ نہیں پاتے، اور ہمارے بچے جن کو ان چیزوں میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، جن کو ابھی تک کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جب وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے۔ ہم والدین بہت لبرل بنتے ہیں کہ ہمارے بچے خود سے فیصلے کر لیں گے، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آج کے دور میں وہ خود کو فتنوں سے بچا سکیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں میڈیا فیکٹس پر۔ بچے کے ارلی ایج، پہلے 2 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پیدا ہوتے بچے کا برین سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کی برین کا سائز بھی بڑھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر جو نیورون سیلز ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، نئی چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی نیورونز آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نئے سیل نہیں بنتے، جو بننے تھے وہ پیدائش پر بن چکے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ جڑنا شروع ہوتے ہیں تو بچے کا حافظہ اسٹرانگ ہوتا ہے، لرننگ پاور بڑھتی ہے۔ 6 سال تک اس کی کمپلیٹ پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو ہر عمر کے حساب سے نیورون پیٹرن ملے گا۔ اگر بچے کو نیگلیکٹ ملے گا، اسے ٹائم نہیں دیں گے تو اس کا دماغ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ توجہ مانگتا ہے، اور ہم مائیں ان کو خود توجہ دینے کے بجائے اسکرین کا عادی بنا دیتی ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف اپنی مصروفیات نظر آ رہی ہوتی ہیں، بچے کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو اسے اپنے موبائل ہی تھما دیتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق آج سے 20 سال پہلے 4 سال کا بچہ میڈیا سے وابستہ ہوا تھا، اور آج کا بچہ 4 ماہ کی عمر میں اسکرین کا عادی بن جاتا ہے، صرف ہم ماؤں کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ایک ایوریج بچہ 4.5 گھنٹے اسکرین دیکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے وائلنس، جس کی عادی ہمارے بچے ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کارٹون موویز ہم مائیں اپنے بچوں کو کیا رول ماڈل دے رہی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس الیکٹرانک دور میں ہمارے بچوں کو اسکرین کا استعمال تو بہت اچھے سے آ رہا ہوتا ہے، مگر فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیرو ہیں، بیسک سکل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسے اپنا جوتا ٹھیک سے پہننا نہیں آتا، مگر اسمارٹ فون اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے، اور آج کی ماں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی سکلز۔ ایکسپرٹ لائف سکلز 0۔ یہ ہمارے بچوں کا گراف ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر اٹینشن کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ماں کا یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، توجہ نہیں دیتا۔ بچے کا غصہ کرنا، چیخنا چلانا، مارنا دھاڑنا، ہنگامہ کرنا، یہی سب بچے اسکرین پر دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی ریئل لائف میں اپلائی کرتے ہیں۔ بچہ انوسنٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی ہی ریئل لائف میں۔ اسکرین کی قباحتیں بچوں میں غلط اور حرام کا کانسیپٹ ہی ختم کرتی جا رہی ہیں۔ دین سے دوری معصوم ذہنوں کو تباہ کر رہی ہے۔ بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کمرشل کے ذریعے آپ کے بچوں کو کیپچر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اسکرین ٹائم کو ختم مت کیجیے، کیونکہ یہ آج کل کی ضرورت ہے، لیکن سوشل میڈیا کا بروقت استعمال کیسے کرنا چاہیے اور عمر کا خیال کرتے ہوئے ہی بچوں کو اسکرین دے۔ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی بچہ اور ہم سب ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی زیادتی خراب ہوتی ہے۔
ہر چیز میں توازن لانا چاہیے. بچوں کو اسکرین دیں لیکن میک شور کریں کہ چھوٹی اسکرین نہ دیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اگر چیز آ جائے تو پھر اس سے واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ اس کی پرسنالٹی کمپلیٹلی طور پر ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو اسکرین دکھانا ہے تو ٹی وی دکھائیے جس میں بچہ کم سے کم بھی 7 سے 8 فٹ کی دوری پہ بیٹھے، تاکہ وہ اتنا زیادہ اس کی آنکھیں خراب نہ ہو، اس کی صحت پہ اثر نہ ہو. اور ایک چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر تک اس کا اسکرین ٹائم صرف 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہونا چاہیے. اور برائے مہربانی 2 سال سے کم بچوں کو اسکرین ٹائم بالکل 0 ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی تو ابھی آنکھیں اور برین ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس چیز سے اگر آپ دور رکھیں گے تو فائدہ آپ کا ہے. اب آپ کہتے ہیں بچہ تنگ کرتا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، ہم سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو برائے مہربانی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا تو خود گھر میں بنائیے، یا میرے چینل پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہاں سے سیکھ لیجئے، اور انٹرنیٹ پہ بے تحاشا ہیں. یا تو خود بنائیے یا کچھ پیسے لے کے ایسی چیزوں میں انویسٹ کریں جس میں بچہ دلچسپی لے کے کھیلتا رہے. اب آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، بچوں کو کچن میں دروازے کے پاس بٹھائیں اور ہاتھ میں وہ ایجوکیشنل ٹوائز یا بکس دیجیے، اور ایون آپ ایک دروازے پہ چارٹ پیپر لگا دیجیے اور اس کو مارکر کلرز دے دیجیے. یقین مانے بچے کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کہاں جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر اس سے بچے کا دل بھر جاتا ہے اسی وقت ہی آپ چمچے اور ایک برتن دے دیجئے، بچہ اس میں الجھ جائے گا. پھر اگر آپ کا ٹائم اور بڑھتا ہے کچن کے کام یا دوسرے کاموں میں تو بچوں کو کسی دوسری ایکٹیویٹی میں انوالو کیجئے. بچے کو ایک کپڑا اور سپرے باٹل دے دیجئے جس میں تھوڑا سا پانی ہو، اور بچے کو کہیں یہ صفائی کرنی ہے دروازوں کی، اور وہ صفائی کرتا چلا جائے گا. اور اس طریقے سے آپ اسکرین ٹائم سے بچ جائیں گے. جتنا چاہے آپ بچے کو روک لیں وہ نہیں روکیں گے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسکرین ٹائم دیجئے، پر بچے کو یہ ضرور بتائیے کہ میں دے تو رہی ہوں یا میں دے رہا ہوں، لیکن تمہارا اسکرین ٹائم صرف اور صرف 1 گھنٹہ ہے. اور اس کے سامنے ایک ٹائمر چلا کے رکھ دیجئے کہ یہ جیسی ٹائمر کی آواز بجے گی آپ کا ٹی وی بند ہو جائے گا. اور اب بچوں کو اس پہ دکھانا کیا ہے، بچوں کو سلو بغیر سٹیمولیشن کے کارٹونز دکھائیے، جیسے کہ بیبی ٹی وی میں گلیڈیٹر اسکوپ یا بہت سارے سلو موشن کے کارٹونز آتے ہیں. یوٹیوب پہ غلام رسول جیسے کارٹونز ہیں جس میں میوزک نہیں ہے اور بچے اس میں سے کچھ سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ آپ کا 3 سال کا عمر ہے اور اسے یہ بات اور کانسیپٹ غلام رسول کا سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ دوسری سٹوریز دکھا سکتے ہیں جہاں پر کچھ بڑے بچوں کی سٹوریز پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی زیادہ ویڈیوز نہیں ہوتی. ایک کارٹون ہے کیٹرپلر کے نام سے جس میں میوزک بہت کم ہے اور ایک بندہ سٹوری کہہ رہا ہے اور اینیمیشن کے طور پہ بڑی ہی سلو سی. اس قسم کی آپ سٹوریز دکھا سکتے ہیں بچوں کو. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ دیکھ بھی رہا ہے، لرن بھی کر رہا ہے، اور اس کا مائنڈ اس طریقے سے اتنا فاسٹ نہیں چلے گا جس طریقے کے ہم دوسرے کارٹونز دکھا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوکو میلن. برائے مہربانی کوکو میلن جیسی ویڈیوز اور چینل سے آپ دور رہیں. ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا، اور میں نے آپ کو اس ٹاپک میں ہیلپ بھی کی ہوگی. تو اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا. جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک دعا مانگتے چلوں گی. کبھی مت چھوڑیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے، اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا. یقین کامل سے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. صلے کی امید انسانوں سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے رکھیں. آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، آپ کی باتیں ہمیشہ سنی گئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سے ناراض ہے. بھلا اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ہر دن وہ ہمیں نیند سے نہیں جگاتا؟ ہمیں ایک روشن دن دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا؟ ہمیں اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے جسے ہم شمار بھی نہیں لا سکتے. نکل آئیے شیطان کے بہکاؤں میں، آپ عقل رکھنے والوں میں سے ہے.